الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس کا نام انبیاء ہے۔ اس میں مختلف نبیوں کی زندگی کے کچھ پہلو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں کئی نبیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام انبیاء ہے۔ آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے تھوڑا سا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ایک تھوڑا سا اس کا ریفرنس اور حوالہ دیا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا تھا مکہ والوں کا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا انسانوں میں سے، تو یہ بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، ان کی بڑی حویلیاں ہیں، تو ان کو اللہ نبی بناتا، فرشتہ ان کے پاس آتا، تو اس کو کیوں نبی بنا دیا جس کے پاس نہ دنیا ہے، وہ یتیم پیدا ہوا اور اس کی کوئی بڑی حویلی بھی نہیں ہے، وہ کوئی امیر آدمی بھی نہیں ہے، تو اس کو کیوں نبی بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے اور کس کو اسے سرفراز کرنا ہے، کتنی ہدایت کب کس کو دینی ہے، یہ فیصلے اللہ کرتا ہے، یہ تم فیصلے نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سلیکشن ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کام کس کو دینا ہے، کس کے ذمہ لگانا ہے، کس کو چننا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کلیم تھا کہ ہم جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گدی ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہم ابراہیم کے وارث ہیں۔ یہودی بھی یہی کلیم کرتے تھے، عیسائی بھی یہی کلیم کرتے تھے، اور مکہ کے مشرکین جو ہیں، عرب کے مشرکین، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سب ابراہیمی ہیں، ہم تو ابراہیم کے وارث ہیں، ان کی گدی کے مالک تو ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کیا، اور پھر ساتھ یہ یعنی سبق دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو دیکھو اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، تمہیں کوئی جوڑ نظر آتا ہے؟ تمہیں کوئی لگتا ہے کہ تمہاری کوئی نسبت ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ وہ کہاں اور تم کہاں؟ تو یہ ان کی زندگی ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کیسے ابراہیم کے وارث ہو سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو رشد اس سے پہلے ہم ابراہیم کو رشد عطا کر چکے ہیں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اس قابل ہے، اس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، تو ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے، تو ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے رشد عطا فرمایا۔ یہ رشد ایک کوالٹی ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ رشد کا معنی ہوتا ہے کہ عقل اور دلیل کو استعمال کر کے اپنی سمجھ کو استعمال کر کے حق اور باطل کو الگ الگ کرنا۔ یہ جو ابلٹی ہوتی ہے، یہ جو سینس ہوتا ہے، یہ جو سمجھ ہوتی ہے، اس کا نام رشد ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں منواتا، اللہ رب العالمین دلائل کو پیش کرتا ہے اور سمجھ عطا فرماتا ہے، اور ان دلائل کی روشنی میں عقل کو استعمال کر کے، سمجھ کو استعمال کر کے جو حق اور باطل کو الگ الگ کرے اور ان کو الگ الگ سمجھے، اس کا نام رشد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کوالٹی عطا فرمائی تھی کہ حق اور باطل ان کے سامنے الگ الگ، وہ پہچانتے تھے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس پہچان کا نام رشد ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی یعنی زندگی کی ایک ایپیسوڈ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اب اس کو چیک کرو ذرا۔ اذ قال لابیہ وقومہ، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا لاجک ہے، یہ کیا چیز ہیں، یہ مورتیاں، تماثیل، یہ جو مثال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے، مثال کا لفظ۔ مثال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی اور چیز کو استعمال کرنا، اور تمثیل جو ہے نا مورتی کو کہتے ہیں۔ اس کو تمثیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو سامنے مورتی ہوتی ہے پتھر کی یا لکڑی کی بنی ہوئی، لیکن وہ اس کے پیچھے جو شخصیت ہوتی ہے جس کی وہ مورتی بنائی ہوتی ہے، اصل میں وہ پیچھے وہ شخصیت ہوتی ہے، اور یہ تو اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے مورتی جو ہے۔ تو کسی کو جو ریپریزنٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کو تماثیل کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ تو جو کسی کو ریپریزنٹ کرے، تو بیسیکلی یہ جو لکڑی اور پتھر کے خداؤں نے بنائے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ لکڑی اور پتھر نہیں ہوتا، وہ جو پیچھے ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جس شخصیت کو وہ پتھر اور لکڑی کے ذریعے سے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل عبادت تو اس کی کرتے ہیں، اور لکڑی اور پتھر تو ان کی مثال کے طور پہ سامنے رکھے ہوتے ہیں، ان کے اسٹیچو کے طور پہ انہوں نے اس کو رکھا ہوتا ہے، وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں اس پرسنالٹی کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ جو مورتیاں تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت کا پتہ ہے؟ انتم لہا عاکفون، تم ان کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے ہو۔ عاکفون کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جانا، اسی سے اعتکاف بنا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کے اندر بھی باقی معاملات سے کنارہ کشی ہو جاتی ہے، دنیا کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی اعتکاف ہے۔ اور عاکفون اسی سے ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے تم ان کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہو اپنے خداؤں کے سامنے، اور ان کی پوجا کیے جا رہے ہو، ان کی حقیقت کا بھی پتہ ہے، ان کی ریالٹی کیا ہے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، کیسے بن گیا، کوئی دلیل، کوئی لاجک ہے تمہارے پاس؟ ما ہذہ تماثیل، ان مورتیوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تو اس کو آپ دیکھیں ذرا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی ایویڈنس ہم سے نہ پوچھو، ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا، ہم نے اپنے فور فادرز کو، اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، لہا عابدین، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر میں پنجابی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں نا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ سیپ ہے، اور پیو دادے کی سیپ سمجھتے ہیں نا آپ؟ سیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا یہ تعلق جو ہے، اس کا ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیو دادے سے چلا آ رہا ہے، ان کے ساتھ ہماری سیپ ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی دلیل کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یعنی اسلام اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ گو ود دا فلو، جو باقی لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہ کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہر عمل کی تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور خاص طور پر یہ دنیا داری کے جو کام ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، ضروریات سے ہٹ کے، ضروریات کے اندر، معاملات کے اندر، عادات کے اندر، تو قرآن نے پرنسپل طے کیے ہیں، کوئی چیز حرام نہ ہو اور اسلام کے کسی پرنسپل سے ٹکراتی نہ ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، لیکن جن معاملات کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، عبادات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسلام گو ود دا فلو کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے اس کی دلیل اور ایویڈنس تمہارے پاس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، بس ہمارے پاس تو یہی دلیل ہے. قال لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کسی بڑی بھول میں پڑے ہوئے تھے، کسی بڑی بھول میں، واضح کلیئر بھول میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ان کے سامنے اس طرح کہنا کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے، یہ تو بندے کو پرووک کرنے والی بات ہوتی ہے کہ تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی اصل میں رستہ گم کر دیا تھا. کلیئرلی وہ کسی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کسی بھول میں پڑ گئے تھے. تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی اصل میں کلیئرلی رستہ گم کر بیٹھے تھے. تو انہوں نے قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس کوئی حقیقی چیز لے کر آئے ہو، سچائی لے کر آئے ہو، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا آپ کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل، کوئی سچ، کوئی حقیقت لے کے آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فن کرنے والی چیز نہیں ہے، خبردار اس کے بارے میں کوئی فن کرو ہمارے ساتھ. اگر تمہارے پاس کوئی بات ہے تو کھل کے کرو، کوئی حقیقت ہے تمہارے پاس، کوئی دلائل ہے تمہارے پاس تو کھل کے پیش کرو. یہ مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے، ہمارے خداؤں کا مذاق مت اڑاؤ. کیا تم فن کر رہے ہو ہمارے ساتھ، یا تمہارے پاس کوئی حقیقت ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارا رب یہ خدا نہیں ہے، یہ لکڑی پتھر والے نہیں ہیں. تمہارا رب وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. آسمانوں اور زمینوں کا جو رب ہے وہ تمہارا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے اس رب کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں، اور میں تمہارے سامنے اس بات کی شہادت دینے کے لیے ان میں سے ایک ہوں جو اس بات کی شہادت دینے والے ہیں. میں اس بات پر ان میں سے ایک ہوں جو اس بات کی گواہی دینے والے ہیں. میں عملی طور پر پریکٹیکلی اس رب کا نمائندہ بن کے اور اس کی ربوبیت کی گواہی دینے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوں. تو میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، میں اس رب کو مانتا ہوں، اس کی گواہی. تو یہ شہادت حق جو ہے نا، میں اس کو پیش کر رہا ہوں. اور ظاہر قوم نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانے. اتنے عرصے سے ایک جو جمع جمایا کلچر ہوتا ہے، ایک جو باپ دادا سے چلی آ رہی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں اور گفتگو کے ذریعے سے دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بعض چیزیں ایسی جمی ہوتی ہیں دل کے اندر کہ ان کو کھرچنا اور نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ گفتگو کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے ان کو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک سکیم تیار کی. سکیم تیار کی کہ ان کو میں کیسے سمجھاؤں گا. تو سکیم یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور کہا خدا کی قسم میں ضرور تمہارے ان بتوں کے خلاف ایک سکیم تیار کروں گا. خفیہ سکیم. قید کا معنی ہی خفیہ سکیم ہوتا ہے، عقیدنہ قید سے ہی بنا ہے. وَتَاللَّهِ، اور خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں لازمی ضروری طور پر ہر صورت میں ایک خفیہ سکیم تیار کروں گا اصنامکم، تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم واپس پلٹ کے آؤ گے.
تو وہ قرآن میں دوسری جگہ پہ ساری کہانی بیان ہوئی ہے کہ ان کا کوئی اینول فیسٹیول تھا، تو وہ سارے وہاں میلے میں جا رہے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ میلے میں چلو، تو یہ نوجوان تھے تو کہا کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جب سارے وہاں چلے گئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو گارڈ ہاؤس ہے، ان کا جو بت خانہ تھا، تو اس کا دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ رنگ رنگ کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلاڑا ہاتھ میں تھا، تو وہ جیسے کوئی آدمی یعنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس سے یار کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا، تیرے سامنے ہر چیز پڑی ہے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو ظاہر ہے اس نے جواب نہیں دینا تھا، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو توڑتے تھے کلاڑے کے ساتھ، پھر دوسرے کے پاس جاتے تھے، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو وہ بھی نہیں بولتا تھا، اس کو بھی توڑتے تھے۔ تو بت خانے کے اندر جتنے خدا پڑے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور جو کلاڑا تھا وہ جو سب سے بڑا انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، جو دوسروں سے اونچی جگہ پہ یعنی جس طرح صدر کی کرسی ہوتی ہے الگ، تو انہوں نے وہ جو سپریم گارڈ تھا ان کا، تو اس کے کندھے پہ کلاڑا لٹکایا اور دروازہ بند کر کے واپس آ گئے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے جو آیت ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس میں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو خفیہ اسکیم تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ گئے جب قوم جو ہے نا میلے پہ گئی ہوئی تھی، اور سب کو توڑ پھوڑ کر کے تہس نہس کر کے بڑے کو چھوڑ کر کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجعلہم جذاذا الا کبیر لہم، تو اس نے یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ جذاذا کا معنی ہوتا ہے بالکل پیس پیس کر دیے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ صرف گردن اتارتے، ٹھیک ہے، اوپر والا حصہ توڑ دیتے، تو جب وہ واپس آتے تو وہ خدا کی گردن، ان کے خدا کی گردن نیچے پڑی ہوتی، سر نیچے پڑا ہوتا، تو وہ پکڑتے اس کو تو وہ پہچانا جاتا، وہ کہتے اچھا اچھا یہ تو وہ بارش والا ہے، یہ کس نے توڑ کے ادھر پھینک دیا، اچھا یہ کس کا ہے، سر کس کا ہے جی، اچھا یہ تو ہوا والے کا ہے، یہ تو اولاد دینے والے کا ہے، یہ تو بیماریاں ٹھیک کرنے والے کا ہے، تو وہ خدا پہچانے جاتے یہ کس کس کا سارا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا، فجعلہم جذاذا، کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا خدا ان کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خدا اتنے بے بس تھے کہ وہ اپنی پہچان بھی نہیں بچا سکے، اپنی ذات کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور بڑے کو چھوڑ دیا، الا کبیر اللہم، اس کو چھوڑ دیا جو ان میں سے بڑا تھا، سوائے بڑے کے اس کو نہیں توڑا۔ اور حکمت قرآن نے یہ بیان کی لعلہم الیہ یرجعون، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وہ واپس لوٹ کے آئیں۔ اب الیہ ہے اس کے پاس، اس کے دو مطلب ہیں۔ کس کے پاس؟ ایک یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آئیں اور ان سے آ کے پوچھیں، اور جب ان سے آ کے پوچھیں گے پھر وہ بتائیں گے ان کو کہ ان کی حقیقت کیا تھی۔ میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ یہ نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی ابیلٹی نہیں ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ لعلہم الیہ یرجعون، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس واپس آئیں تو پھر وہ ان کو سمجھائیں گے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے خدا کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، ہو سکتا ہے کہ واپس جب آئیں گے تو اس سے آ کے پوچھیں بڑے خدا سے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا تہس نہس ہو چکی ہر چیز، تمہیں کوئی پتہ ہے، کوئی خبر ہے اس بات کی؟ تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ خدا جو ہے نا ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو دونوں معنی الیہ ہے کہ دونوں طرف اشارہ ہے، اس بڑے خدا کی طرف یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اگلی بات جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، جب وہ واپس آئے تو عام طور پہ جیسا ہوتا ہے کہ خاص دنوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ایک اسپیشل دن ہے تو چلو ذرا سرکاراں سلام کر رہی ہے، ہاں جی، وہ جو بڑی سرکاریں ہیں ان کو ذرا سلام کر رہتے ہیں، تو وہ سرکار کو سلام کرنے کے لیے گئے، دروازہ کھولا تو آگے تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے جناب، ہر طرف خداؤں کے وہ جناب ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑا وہاں پہ اونچی جگہ پہ کڑاڑا لیے کھڑا ہے۔
تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کے تو جناب اوسان خطا ہو گئے، تو ہوش اڑ گئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کس نے کیا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے کوئی. میں اس کا جو ہے نا وہ کرنٹ سینیریو میں ترجمہ کرتا ہوں ظالمین کا، انه لمن الظالمین، بے شک وہ کو بڑے ظالموں میں سے ہے جس نے یہ کام کیا ہے. تو اس کا جو کرنٹ سینیریو میں ترجمہ بنتا ہے نا وہ یہ ہے انه لمن الظالمین، وہ کوئی بڑا دہشت گرد ہے. کس نے کیا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ یقیناً یہ کسی بڑے دہشت گرد کی کاروائی ہے، یہ کوئی بڑا دہشت گرد ہے جس کی یہ کاروائی ہے. اچھا، قالوا سمعنا فتن، تو کچھ نے کہا ہاں ہم نے سنا ایک نوجوان کے بارے میں. فتن کا معنی ہوتا ہے نوجوان. ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، یذکرہم، وہ ہمارے خداؤں پہ تنقید کرتا رہتا ہے، ان کے بارے میں وہ باتیں کرتا رہتا ہے. جو قال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ جس کا نام ابراہیم ہے نا، وہ جو نوجوان ہے وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ان پہ تنقید کرتا رہتا ہے، ان کی باتیں کرتا رہتا ہے. لگتا ہے یہ اسی کی کاروائی ہے، لگتا ہے یہ اسی کی کاروائی ہے. یہاں میں آپ کو روکوں گا اور روک کر میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کوئی اگر نوجوان یا کوئی شخص اٹھے اور کسی کی بھی جو مذہبی جگہ ہے، کسی کا کوئی عبادت خانہ ہے، اس میں توڑ پھوڑ کرے، وہ دیکھو کہے کہ یہ تو سنت ابراہیمی ہے، وہ کہے کہ یہ تو سنت ابراہیمی ہے. قرآن نے خود بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب ان کے خداؤں کے ٹکڑے کیے، تو میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے. تو کیا ایسا کر سکتا ہے وہ؟ تو میں پہلے یہ مسئلہ آپ کو سمجھا لوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا. نبی اس طرح کا کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ پاک کے حکم سے کیا اور وحی کی روشنی میں کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام 13 سال تک آپ نے مکہ میں دعوت دیا ہے، اور حرم کے اندر بت تھے. 360 کا تو بیان ملتا ہے نا تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں. وہ بت تھے وہاں پہ، حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. مجھے آپ بتائیں 13 سال مکی جو دور ہے 13 سالوں کا، اس میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ نے کسی ان کے بت کا نام لیا ہو، کسی کو توڑا ہو، کسی کو چھیڑا ہو؟ اس لیے کہ مکی دور کے اندر اس بات کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. تو حضور علیہ السلام نے جس کی اجازت نہیں تھی وہ کام نہیں کیا. پھر آپ نے ہجرت فرمائی، 8 سال ہجرت کے بعد آپ واپس مکہ آ کے آپ نے مکہ کو فتح کیا، اور اس وقت آپ نے وہ بت توڑے، اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کو صاف کیا، اس لیے کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت تھی اور اللہ کا حکم تھا ان کو توڑنے کا. تو یہ اللہ کی اجازت سے وحی کی روشنی میں انہوں نے کیا. تو ہمارے پاس تو وحی نہیں آتی، لہذا ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کے جو مذہبی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قانون فیصلہ کرتا ہے. اب جو ہے نا مسلمان حکومت فیصلہ کر سکتی ہے یا مسلمان کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. اگر مسلمان حکومت فیصلہ کرے کہ یہاں صفائی ہوگی تو پھر صفائی ہوگی، اگر کورٹ فیصلہ کرے کہ یہاں صفائی ہوگی تو ہوگی. انفرادی طور پہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل لا ہے، جو پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو کسی کے بھی اس طرح کی مذہبی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے کی، افراتفری مچانے کی، یا ان کے جذبات کی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا اور نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ وحی کی روشنی میں کیا. جب تک اللہ کی اجازت نہیں تھی نبی علیہ السلام 13 سال تک کسی بت کو نہیں چھیڑا.
تو یہ یعنی ایک چیز جو ہے نا وہ کلیئر اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگلی بات، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے وہ ان پہ تنقید کرتا ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے، قالوا فاتوا به علی اعین الناس، تو بڑوں نے کہا کہ لے کے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے دیکھ لیں، سارے گواہ بن جائیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سب کے سامنے لاؤ ذرا، ایک تو سب کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کون ہے، اور دوسرا سب کو پتہ چلے کہ ہم اس طرح کے نعوذ باللہ جو ہمارے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے اس کو ہم کیا سزا دیتے ہیں۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہا کہ لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ سارے گواہ بن جائیں۔ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، بلایا گیا۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہاں قرآن کے الفاظ کو دیکھیں، قالوا، انہوں نے کہا، اانت، کیا تم، فعلت، تم نے کیا، فعلتا کا معنی تم نے کیا، جب اس کے اندر تم نے کیا شامل ہے تو پھر انت لانے کا کیا مطلب؟ انت کا معنی بھی ہوتا ہے تم، کیا تم، فعلتا ھذا، تم نے یہ کیا، تو یہ تم اور تم دو دفعہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے کہ جب کوئی تعجب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے جو قرآن نے پیش کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے نا، قالو، انہوں نے کہا، انت، اوے تم، فعلت ھذا، تم نے کیا یہ، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ یعنی جو بندہ غصے سے بولا ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے بولتا ہے، تم نے کیا یہ بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ تمہارا کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ان کا بڑا ہے نا، اس نے کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، یہ صحیح سلامت کھڑا ہے اور کلاڑا بھی اس کے پاس ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو نا۔ تو یہ وہ خفیہ سکیم تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے سوچی تھی، جو پلان بنایا تھا اللہ کے حکم سے، کہ ان کو سمجھانے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ خود ان کو خداؤں کی حقیقت سمجھ آ جائے، ان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، تو پریکٹیکلی ان کو سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ وہ خفیہ سکیم تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں نا، آج کی زبان میں بات کریں، تو کیس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ جس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، جس کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے، تو اصل قصوروار تو وہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی باقی سارے خدا تو ملیا میٹ ہو گئے ہیں، یہ بڑا کھڑا ہے اور اسلحہ بھی برآمد ہو گیا اس کے پاس سے، تو اس سے پوچھو نا، کلاڑا بھی اس کے پاس ہے اور باقی سب کی ٹانگیں، جسم، باڈی، ہاتھ پاؤں سب کچھ توڑے ہوئے ہیں اس نے، تو یہ موجود ہے، اس کے سامنے ہوا ہے نا، یہ تمہیں بتائے گا نہیں، اسے پوچھو نا، اگر یہ بولتے ہیں تو تمہیں بتائیں گے۔ موقع واردات پہ اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، کبیرہم ھذا، ان کا سب سے بڑا یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، راجعوا کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا، رجوع کرنا، فرجعوا الی انفسہم، تو وہ پلٹے اپنے نفس کی طرف، یعنی اپنے دل کی طرف پلٹے، یعنی انہوں نے سوچا دل کے اندر، ابراہیم کی بات کو سن کے فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے دل کی طرف رجوع کیا، سوچا، فقالو، تو دل میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بھائی اصل میں زیادتی تو تمہاری ہے، زیادتی تو بھائی تمہاری اپنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ظلم تو تمہارا اپنا ہی ہے،
ابراہیم بات تو ٹھیک ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادتی تو ہم خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. فراجعوا الی انفسہم، اپنے دل کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا اور نتیجہ یہی نکالا انکم انتم الظالمون، بے شک ظالم تو تم خود ہی ہو. ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے. پھر قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ٹھیک ہے، پھر وہ یعنی سر کے بل الٹے ہو گئے، سر کے بل الٹے کر دیے گئے. یہ میٹافوریکل لینگویج ہے جس کو کہتے ہیں نا محاورہ، یہ محاورہ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے سر الٹے کر دیے گئے، کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی مت ماری گئی، ان کی مت ماری گئی، ان کی سمجھ الٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کی سمجھ، ان کے دماغ پٹھے ہو گئے. بجائے اس کے کہ جو بات ان کے دل میں آ رہی تھی، ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، اس کو ایکسپٹ کر لیتے، اس کو مان لیتے. تو قرآن کہتا ہے جی جو ضد میں تھے نا وہ، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سچائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن ضد میں بندہ مانتا نہیں ہے، ضد میں نہیں بندہ مانتا. ٹھیک ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت ماری گئی، ان کا دماغ الٹا ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان سے پوچھیں؟ ہم مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں بول سکتے. تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا ان کے ساتھ بات کرنے کا. اور کیسا عجیب منظر ہے کہ انہوں نے خود سب لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، انہوں نے خود سب کو جمع کیا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع مل گیا کہ سب کے سامنے یہ بات ثابت کرنے کا. بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ اپنی سکیم کرتے ہیں، اور اللہ اس سکیم کے اندر سے پھر اپنی سکیم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کا پلان کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ اس پلان کے اندر سے اپنا پلان نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی بات کرنے سے پہلے یہاں میں آپ کو پھر روکوں گا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو جو بڑا ہے، تو اگر یہ بولتا ہے تو اس بڑے نے کیا ہے نا یہ سارا کچھ، اس سے پوچھو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. اب ایک حدیث ہے، اور حدیث کی روایت صحیح ہے، روایت اس کی صحیح ہے، اوتھینٹک ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 جھوٹ، ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، اس میں سے ایک یہ ہے. اور روایت کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ زندگی میں جھوٹ بولا تھا. ایک جھوٹ انہوں نے اس وقت بولا تھا جب قوم نے کہا کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ میلے میں. انہوں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، حالانکہ بیمار نہیں تھے. تو جو بندہ بیمار نہیں ہے وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، تو یہ جھوٹ ہوا. تو خود قرآن میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. دوسرا جھوٹ یہ ہے، جب قوم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا، تو کہا نہیں، اس بڑے نے کیا، اس سے پوچھو. تو جھوٹ بولا. اور تیسرا جھوٹ بولا، جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، تو ان کو پکڑ لیا گیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ تم سے پوچھے نا تو تم کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن ہوں، اور دینی طور پر تو ہم دونوں مسلمان ہیں، تو ہم دونوں بہن بھائی ہیں. خوبصورت جو عورتیں ہوتی تھیں تو ان کو بادشاہ اپنے لیے رکھ لیتا تھا، کسی کی بیوی اگر تھی تو اس سے چھین کے وہ اپنے لیے رکھ لیتا تھا. تو کہا کہ تم کہہ دینا کہ ہم بہن بھائی ہیں.
تو یہ 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے بولے ہیں. روایت صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. اب کیا کریں جی؟ نبی جو ہیں اللہ کے وہ جھوٹ نہیں بولتے، پہلی بات ہے. محدثین کہتے ہیں کہ صرف حدیث کی روایت کو نہیں دیکھنا ہوتا، حدیث کی درایت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. درایت کا معنی ہوتا ہے حدیث کا مضمون بھی دیکھیں گے، اس کا سبجیکٹ دیکھیں گے، اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ دیکھیں گے، وہ دین کے کسی پرنسپل کے خلاف تو نہیں ہے، اور نبی کی شان کے خلاف تو نہیں ہے، وہ قرآن کے کسی چیز کے خلاف تو نہیں ہے، ہم وہ بھی چیک کریں گے. تو روایت اس حدیث کی صحیح ہے لیکن درایت اس کی صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو روایت والوں کو کس نے بتایا کہ وہ بیمار نہیں تھے؟ کس نے بتایا کہ بیمار نہیں تھے؟ انی سقیم کا معنی ہوتا ہے میں I'm not feeling well، میں ٹھیک نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو بخار ہوا فزیکلی تو پھر بیمار ہوتا ہے. اندر سے انسان کا دل زخمی ہو، دل دکھی ہو، اور کسی کام کے دل نہ کر رہا ہو تو وہ بھی بیماری ہوتا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. قوم کو دیکھ دیکھ کر وہ کڑ رہے تھے اور ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ جا کے میلے میں جا کے وہ ان کی موج مستیاں دیکھیں. تو کہا میری طبیعت نہیں ہے، اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ اور دوسری بات جو یہاں بیان ہوئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسکیم بنائی تھی، یہ اسکیم کا حصہ تھا کہ جب وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بڑے سے بات کرو نا. ان کانو ینطقون، قرآن یہ کہہ رہا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو نا. تو ان کو بات سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا. اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے، محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی موقع پہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بخشا، اپنے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور کئی طرح کے قصے کہانیاں جھوٹ موٹ گھڑ کے انہوں نے نبیوں کے متھے لگائے ہیں بنی اسرائیل نے. تو حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کی بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح اپنے نبیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو سننے والوں میں سے کسی نے یہ سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بات ہمیں سنا رہے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام پہلی قوموں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان ظالموں نے کیسی کیسی باتیں اپنے نبیوں کے ذمہ لگائیں، اور کیسے کیسے ان کو بدنام کیا، اور کیسی کیسی کہانیاں ان کے بارے میں بیان کی. اور راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نبی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات وہ کرتے ہیں. یہ ساری جو ہے نا حدیث، وہ اس کی درایت ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کو 3 جھوٹ بولے ہیں. اگلی بات، جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا سب کے سامنے، تو کہا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سرکار جو ہے صرف یہاں موجود رہتے ہیں، سرکار بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا قوم کو سمجھانے کے لیے؟ فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اللہ کو چھوڑ کے کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی، ذرہ برابر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، ایک شیئن ذرہ برابر بھی. اور ظالموں ان کی عبادت کرتے ہو جن کے ہاتھ میں نہ ذرہ برابر کوئی نفع ہے تمہارا، نہ ذرہ برابر کوئی نقصان ہے. اور پھر کہا اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، اور کیا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں؟ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ جو تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی میرے سامنے سب ٹھیک ہے، میری ایک آنکھ کھلی تھی ایک بند تھی، میں نے دیکھا ابراہیم آیا تھا، اور پھر اس نے کلاڑا چلایا، مجھے ڈر لگ رہا تھا،
میں آگے نہیں بڑھا، اس نے سارے میرے سامنے ان سب کی خبر لی ہے، تو میں تو اپنی جگہ کھڑا رہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، تو پھر وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آ کر ان سے پوچھیں تو ان کو کیوں نہیں بتاتا؟ جو خدا خود ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ یہ کیا واردات ہو گئی ہے، تو تمہاری مشکلیں کیسے حل کریں گے؟ تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور اف ہے تمہارے لیے بھی، افسوس ہے مجھے تم پر بھی، اور ان کے لیے بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو انہوں نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ یہ ضد کیا چیز ہوتی ہے، یہ تعصب کیا چیز ہوتی ہے؟ تو قرآن نے اس کے بارے میں بتایا۔ یہ ضد اور تعصب کیا ہوتا ہے؟ کھلی کھلی دلیل سامنے ہوتی ہے، ہر چیز 2 and 2 4 کی طرح سامنے ہوتا ہے، ہر چیز کلیئر کٹ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن تعصب اور ضد جو ہوتی ہے پھر بھی وہ ماننے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی یہ سب جو مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات، پھر وہ سب حنفی ہیں، ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی بھی، دیوبندی بھائی بھی ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن جو فروعی مسائل ہیں، جو جزیات ہیں، جو آگے شاخیں ہیں، ان میں اختلاف ہے، اور کوئی جتنی مرضی دلیلیں دے دیں، جتنے مرضی مناظرے کر لیں، کوئی کسی کی نہیں مانتا۔ تو یہ تو ان کا آپس کا حال ہے، جو ایک ہی فقہ کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو نہ دین ملتا ہو، نہ فقہ ملتی ہو، نہ سمجھ ملتی ہو، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو ضد کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، قالوا حرقوہ، اس کو ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کا بدلہ لو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، وانصروا، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آپ اندازہ کریں، آپ وہ خود ان کو خدا بھی کہہ رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ہیں اب تمہاری مدد کے محتاج ہیں۔ وانصروا آلہتکم، اس لیے میں یہاں پہ ترجمہ بدلہ لینا کے کر رہا ہوں کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کا بدلہ لو اس سے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کام فوراً کرو۔ انہوں نے کہا بھائی باتیں مت کرو، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو۔ اب میں پھر آپ کو یہاں روکوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ جب کوئی بولتا ہے، جب کوئی اعتراض کرتا ہے، جب کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی کہتا ہے میں تمہارے آرڈر کو نہیں مانتا، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر آتے ہیں، نئے نئے آتے رہتے ہیں نا، جب کوئی کہتا ہے کہ میں تمہاری نہیں مانتا، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کہتے ہیں جلا دو اس کو رستے سے ہٹا دو۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز سے جلانے کی کوشش کی تھی؟ لکڑیوں کی آگ سے۔ اس وقت وہ آگ اویلیبل تھی، موجود تھی، انہوں نے اس کے اندر جلایا۔ اور آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں جو بولتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے سامنے، جو کہتا ہے میں تمہیں نہیں مانتا، تو اس کو جلا دو۔ اور آج کون سی آگ استعمال ہوتی ہے؟ جو اوپر سے آتی ہے، ڈیزی کٹر جو ہوتے ہیں نا، اوپر سے جو نیو ٹیکنالوجی ہے، اس کی آگ برستی ہے۔ آج بھی حال کہتے ہیں وہی ہے، رسے سے ہٹا دو، جلا دو، اس کو ختم کر دو، فارغ کر دو۔ یہ بولتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، باتیں کرتا ہے، اکڑتا ہے، ہماری مانتا نہیں ہے۔ تو حال یہی ہے کہ اب آسمان سے آگ برستی ہے، پہلے لکڑیوں کی آگ ہوتی تھی۔ جو کمزور سمجھا جاتا ہے اس کی دلیل کو کون برداشت کرتا ہے؟ اس کی بات کو کون برداشت کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کمزور بھی ہو اور ہمارے سامنے بات کرتا ہے تو کوئی نہیں برداشت کرتا، اس کو راستے سے ہٹا دو۔
سننے کی اور تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ کسی کے اندر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا خداؤں کا بدلہ لو. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آگ جلائی گئی. ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ بم پھینکے گئے، اپنا پورا زور لگایا گیا، آگ بڑکائی گئی، لیکن ہوا کیا؟ اب وہ سن لیں. قلنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور آپ کو پتا ہے ٹھنڈ سے بھی تو بندہ مر جاتا ہے. آج کل ناروے، سویڈن، ڈنمارک، یہ دیکھیں نا، یو کے میں بھی برف پڑی ہوئی ہے، کینیڈا میں برف پڑی ہوئی ہے، بندے تو ٹھنڈ سے مر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو آج -5 ہے، ناروے کی طرف اور زیادہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوگا. تو اگر ٹھنڈی بھی ہو جائے تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں کل نہ، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ نقصان والی ہو جائے. اس لیے فرمایا وَسَلَامًا، اور سلامتی والی بننا، سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ نقصان ہو. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ارادو بہی کیدن، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چال چلی، انہوں نے بڑی چال چلی اپنی طرف سے ابراہیم کے خلاف. فجعلناہم الاخسرین، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا، ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا کر دیا، ہم نے ان کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا. فیل، ناکام. فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے ان کو ان میں شامل کیا جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اکثرین. تو آگ بڑکائی انہوں نے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا، آگ بڑکائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ نہیں ملا ان کو، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ناکام کر دیا، ان کی ساری آگ کے باوجود ہم نے ان کو ناکام کر دیا، مقصد حاصل نہیں کر سکے. تو آج بھی اللہ موجود ہے. جب آگ برستی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو جلائے اور ہر کوئی جل جائے. یہ ساری چیزیں، ان کے اوپر کنٹرول اللہ کی ذات کا ہے. آپ نے دیکھا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 1 2 4 ماہ کی بات نہیں ہے، 20 سال آگ برسی، 20 سال، 25 سال آگ برسی، اور پورا زور لگا کے برسی. لیکن 25 سال بھی آگ برسانے کے بعد وہ جلے نہیں اور وہ ختم نہیں ہوئے، اور آگ برسانے والوں کو ناکام ہو کے وہاں سے نکلنا پڑا، نامراد ہو کے وہاں سے نکلنا پڑا. فجعلناہم الاخسرین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا، فیل اور ناکام اور بدنام ہو کے وہاں سے نکلنا پڑا. 20 25 سال آگ برسائی. یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے نا. اور ہاں، یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو روکتا ہوں. ایک اور سوال بنتا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جلائی ہو، بڑکائی ہو، اور ایک بندہ اس میں اور وہ جلے نا. او بھائی، یہ کسے کہانیاں کہاں سے لے آتے ہو کہ آگ جلائی اور ابراہیم جلے نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا قرآن کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ عقل ہی نہیں مانتی. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کی بات ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا جہاز کراش ہو جاتا ہے، جہاز کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ جل جاتا ہے، گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بندے زندہ بچ جاتے ہیں نا. وہ کیسے بچ جاتے ہیں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سمندر میں شپ ڈوب جاتے ہیں،
وہ کراش ہو جاتے ہیں شپ پورے کا پورا. پھر بھی کوئی بندے بچ جاتے ہیں. وہ کیسے بچ جاتے ہیں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ارتھ کویک آ جاتا ہے, بلڈنگوں کی بلڈنگیں گر جاتی ہیں, اور ریبل کے اندر اور ملبے کے اندر ایک ایک ہفتے کے بعد زندہ بندے نکل آتے ہیں. وہ کیسے نکل آتے ہیں؟ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں, یقین ہی نہیں آتا, عقل مانتی نہیں ہے کہ ایسے کو بندہ کیسے بچ سکتا ہے. تو لوگ بچ جاتے ہیں. وہ کیسے بچ جاتے ہیں؟ جیسے آج لوگ بچ جاتے ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا. تو معجزے ہوتے ہیں. آج کوئی بندہ بچ جائے تو کہتے ہیں میریکل ہو گیا. تو میریکل آج ہو سکتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اب دیکھیے سبق کو رکوع ختم کرتے ہیں, ہمارا ٹائم جو ہے تھوڑا رہ گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی چال چلی ابراہیم کے خلاف, لیکن ہم نے ان کو ٹھس کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے ابراہیم کو بھی بچا لیا اور لوط کو بھی بچا لیا, جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو ہم نے لوط کو بھی بچا لیا اور ان کو نکال کے لے گئے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی سارے جہانوں کے لیے, جس میں ہم نے برکت دی تھی تمام جہانوں کے لیے. تو یہ کون سی زمین تھی؟ یہ فلسطین اور شام کی زمین ہے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. سیریا اور فلسطین, اللہ کہتے ہیں اس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا. تو اس زمین کی برکت جو ہے نا یہ دونوں طرح کی ہے, فزیکل برکت بھی ہے اور اسپرچل برکت بھی ہے. اسپرچل برکت یہ ہے کہ تقریباً 2000 سال سے زیادہ عرصہ تک نبیوں کا علاقہ رہا ہے یہ فلسطین اور شام. سب سے زیادہ نبی اس علاقے میں آئے ہیں. 2000 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے. اور جو فزیکل برکت ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین اللہ پاک نے یہ بنائی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کی طرف ہم ان کو نکال کے لے گئے, ابراہیم کو بھی لوط کو بھی, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی ہے سب کے لیے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, اور ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو, اور مزید ہم نے ان کے ساتھ یعقوب بھی دیے. اللہ نے پوتے کی بھی خوشخبری ساتھ ہی سنائی. نافلتن کا معنی ہے ایکسٹرا, مزید, اور مزید ہم نے ان کو یعقوب بھی عطا کیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان سب کو امام بنایا, لیڈر. امام کا معنی یہاں لیڈر ہے. اور ہم نے ان سب کو قائد بنایا, امام بنایا. یہدون بامرنا, یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے, ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے, لوگوں میں ہدایت تقسیم کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, اور ہم نے ان کی طرف وحی کر کے ان کو بتایا, ہم نے ان کو وحی کر کے ان کو بتایا فعل الخیرات, اچھے کام نیک کام کرنے کی تلقین کی. وحی کے ذریعے سے ہم نے ان کو سکھایا, وحی کر کے ہم نے ان کو سکھایا فعل الخیرات, اچھے کام کیسے کرنے ہیں, اچھے کام کون سے ہیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہم نے وحی کے ذریعے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور ہم نے زکوٰۃ عطا کرنے کا حکم دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ سارے ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا. حکم کا معنی حکمت ہے, وزڈم ہے, اور علم کا معنی علم ہے. تو رکوع کو ختم کرتے ہیں. ہم نے لوط کو اپنی طرف سے وزڈم اور علم عطا فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, اور ہم نے ان کو بچایا اس بستی سے جو گندے کام کرنے والی تھی. خبائث یہ خبیث کی جمع ہے, جو گندے کام کرنے والی بستی تھی. تو بستی تو نہیں نا گندے کام کرتی تھی, بستی کے بندے گندا کام کرتے تھے نا. تو یہ بھی میٹافوریکل لینگویج ہوتی ہے. جب ایک علاقے کے بندے جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوں نا, تو وہ بندوں کا نام لینے کے بجائے بستی کا نام لے لیا جاتا ہے.
جس گھر میں کوئی اس طرح کے بندے رہتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ گھر ہی خراب ہے، پورے گھر تو خراب نہیں ہوتا، گھر کے بندے خراب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک محاورہ ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو بچایا اس بستی سے جو گندے کام کرنے والی تھی. آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بہت برے اور بد کردار لوگ تھے، وہ فاسق اور بد کردار لوگ تھے سارے. تو ان سے ہم نے ان کو نکالا. ادخلنا فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرمایا. انہم من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.